اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سلام علیک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی ہٹ دھرمیوں اور دھمکیوں کے جواب میں کہا سلام علیکہ، سلام میں متارکت ہو تمہارے اوپر۔ سأستغفر لک ربی، ان قریب میں استغفار کرتا رہوں گا اپنے رب سے تیرے لیے، یہ یقیناً میں استغفار کروں گا تیرے لیے اپنے رب سے۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ بے حد مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں جدا ہو رہا ہوں تم سے، بدن قلبی طور پر تو پہلے سے ہی جدا تھے۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ وَأَدْعُو، اور میں ہمیشہ پکارتا رہوں گا ربی، اپنے رب کو۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، یقیناً میں اپنے رب کو پکارنے کی وجہ سے کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ فلما اعتزلہم، پس جب الگ ہو گئے ابراہیم اپنی قوم سے بدنی طور پر۔ وما یعبدون من دون اللہ، اور ان سے جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا۔ وہبنا لہ، تو ہم نے عطا کیا اس ابراہیم کو اسحاق، بیٹا اسحاق، و یعقوب، اور پوتا یعقوب۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور بنایا ہم نے ان سب کو نبی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیا ان کو اپنی خاص رحمت سے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور بنا دیا ہم نے آئندہ نسلوں میں ان کے لیے سچائی کا بول، علیًّا، اونچا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور پچھلے درس کے اندر حضرت ابراہیم کی اپنے باپ کو دعوت توحید کا ذکر ہوا، اور اس دعوت توحید جو انہوں نے اپنے ایسے باپ کو دی جو بت بناتا بھی ہے اور بازار کے اندر بت فروخت بھی کرتا ہے، اور ہے بھی بتوں کا پجاری۔ تو ایسے باپ کو جب حضرت ابراہیم نے دعوت توحید دی اور واضح لفظوں میں اس کے شرک کی تردید کی، اب پچھلا درس گزر گیا، آپ لوگوں نے سنا ہی نہیں ہے، تو اس میں کیا کمالات اور کیا خوبصورت انداز تھا ابراہیم کا، کہ باوجود اس کے کہ وہ کافر ہے، بت تراش ہے، بت فروش ہے، اسے نہ کافر کہا، نہ اسے مشرک کہا، نہ اسے کوئی طعنہ دیا، بلکہ پیار بھرے انداز سے کہا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ تو یہ داعی کے لیے یا کسی بھی سمجھانے والے کے لیے یہ دل میں بات رکھنی چاہیے کہ اگر میں نے کسی تک اپنی دعوت پہنچانی ہے، کسی کو میں نے قائل کرنا ہے، تو میں نے اسی طرح حضرت ابراہیم کے پیار بھرے لہجے کے ساتھ قائل کرنا ہے۔ اور دوسرا نقطہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب اپنے باپ سے بات کرنی ہے، یہ کافر باپ ہے حضرت ابراہیم، پھر بھی پیار سے بلا رہے ہیں، تو اب ماشاءاللہ سے ہمارے باپ والدین جو ہیں وہ تو موحد ہیں، اہل ایمان ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی والدین کو اسی طرح پیار بھرے لہجے میں بلاتے رہیں۔ اب آگے سے باپ نے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، نفرت کے لہجے میں جواب دیا۔ یہ میں نے اس لیے تمہید باندھی ہے کیونکہ حضرت ابراہیم کا پھر پیار بھرا انداز آ رہا ہے۔ باپ نے ذرا لحاظ نہیں کیا کہ کہہ دیتا میرے بیٹے یہ کس راستے پہ چل پڑا ہے، یہ پیار کا انداز تھا۔
لیکن اس نے کیا کیا؟ ہمارے الہوں کو چھوڑ دیا تو نے ابراہیم نام لے کر۔ تو نام لینا ایک ویسے بھی معیوب سا سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر آگے دھمکی دی، اگر تو باز نہ آیا نا تو میں تجھے پتھروں سے مار دوں گا، یا اگر اپنی جان مجھ سے بچانا چاہتا ہے نا تو پھر میرے گھر سے نکل جاؤ ایک لمبی مدت، عرصہ دراز کے لیے میرے سامنے بھی نہ بھٹکنا۔ یہ دھمکیاں باپ نے دی ہیں۔ اب حضرت ابراہیم کا جواب سنیے۔ قال، کہنے لگے سلام علیک، ابا سلام ہو تیرے اوپر۔ یہ عربی میں سلام متارکت ہوتا ہے، جب کسی سے جدا ہونے لگنا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر آپ کسی کو سمجھانے لگے، کسی سے بات کرنے لگے، وہ آپ کی بات کو نہیں مان رہا ہے، لڑائی پہ اتر آیا، جھگڑے پہ اتر آیا، تو اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہم بھی لڑائی شروع کر دیں، ہم بھی جھگڑا شروع کر دیں، ہم بھی گالم گلوچ شروع کر دیں، بلکہ ایک مرد مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کہے سلام علیکہ، بھائی تیرا میرا آخری سلام ہے، جب تو نے میری بات ماننی نہیں ہے تو پھر بات کرنے کا مزید کوئی توق ہی نہیں بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان کے اندر مومنین کی اور عباد الرحمن جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کی صفات بیان کرتے ہوئے جو دوسری صفت بیان کی ہے نا وہ یہی کی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب وہ کسی جاہلوں سے الجھ پڑتے ہیں، یہ خاطب ہے، مخاطب مفعول سے ہے، با ہم الجھنا ہے، یعنی پہلی تو بات یہ ہے کہ عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، وہ جاہلوں سے الجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں اگر کوئی جاہل ان کے گلے پڑ جائے اور پھر اس سے انہیں بات کرنی پڑے نا، پہلے تو وہ سمجھاتے ہیں، لیکن جب نہیں سمجھتا ہے قالوا سلاما، اس وقت کہتے ہیں السلام علیکم، بس جی تھوڑی سڑی کلام فلام ختم۔ یا علماء کرام نے کہا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب کوئی لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، مرد مومن وہ ہے جو اس وقت بھی سلامتی کی بات کہتا ہے، یعنی آخر تک اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ میری بات کو سمجھ جائے اور جھگڑا ختم ہو جائے۔ حضرت ابراہیم اسی انداز سے کہہ رہے ہیں قال سلام علیکہ۔ کمال حوصلہ ہے نا حضرت ابراہیم کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت کیا نقل کی، ان ابراہیم لحلیم، حضرت ابراہیم بڑے حوصلے والے ہیں، بڑے بردبار ہیں، بڑے صبر اور تحمل والے ہیں۔ تو یہ ان کے صبر کا عملی مظاہرہ ہے کہ باپ دھمکیاں دے رہا ہے، گھر سے نکال رہا ہے، پتھروں سے سنسار کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں سلام علیکہ ساستغفر لک ربی۔ آگے دیکھیں کہنے لگے ساستغفر لک، یقیناً میں تیرے لیے رب سے بخشش مانگتا رہوں گا۔ سمجھے جی بات کو، ایک پیچیدہ بات ہے، کسی مشرک آدمی کے لیے بخشش اور مغفرت مانگنا یہ تو شریعت میں ناجائز ہے۔ اب حضرت ابراہیم کیوں مانگ رہے ہیں یہاں پر سمجھیں، اصل میں عبارت ہے ای ادعو ربی ان یغفر لک بان یوفقک للتوبۃ عن الشرک ویہدیک للایمان۔ تفسیر روح المعانی والے نے معنی کیا، یعنی میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ رب تیری بخشش فرما دے اس صورت کے اندر بان یوفقک للتوبہ، کہ اللہ تجھے شرک سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے اور اللہ تجھے ایمان پر لے آئے، تیرے ایمان پر آنے کے بعد میں تیرے لیے استغفار کی دعا کروں گا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم کی شفقت، ایک طرف باپ کا نفرت بھرا لہجہ ہے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تجھے ایمان کی توفیق دے، شرک سے بچنے کی توفیق دے، میں تیرے لیے مغفرت کی دعا پھر بھی کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی مشرک آدمی کے لیے جو استغفار کرنا ہے نا، یہ ایک ہے استغفار کی دعا کرنا یا ایمان کی دعا کرنا۔ کوئی مشرک آدمی زندہ ہے، آپ اس کے لیے ایمان کی دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ سے ایمان کی توفیق عطا فرما دے، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو شرک پر بندہ مر گیا ہے اور آدمی کو یقین ہے کہ یہ مشرک مرا ہے، بتوں کا پجاری ہے یا قبر پرست ہے یا گھوڑا پرست ہے یا کوئی بھی کسی بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ اور عبادات اور پرستش کرنے والا ہے، مشرک ہے، یقین ہے بندے کو، تو اس کے لیے استغفار کرنا مرنے کے بعد یہ جائز نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، یہ اصولی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے
ادب کا خیال کیا، اللہ نے آخری نبی کا نام نہیں لیا، فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ تو آپ رہے، آپ کی تو بڑی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بڑے کمالات ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، فرمایا آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں، مراد نبی علیہ السلام ہی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اشاروں میں بات کی، والذین آمنوا، نبی کے لیے بھی جائز نہیں اور اس نبی کے ماننے والے کے لیے بھی جائز نہیں۔ کیا جائز نہیں؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ کسی مشرک آدمی کے لیے استغفار کرنے، کب؟ مرنے کے بعد۔ ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود جواب دے دیا، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، جب یقین ہو جائے کہ یہ شرک پر مرا ہے اور شرک کرتے ہوئے اس کی موت آئی ہے، ایمان اس نے قبول ہی نہیں کیا ہے، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہیں ہے، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہیں ہے، اس کے لیے استغفار جائز نہیں، قطعا نہیں جائز۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ، اشکال پیدا ہوتا تھا، وہی جو اس آیت میں آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم پھر اپنے باپ کے لیے کیوں استغفار کرتے رہے؟ فرمایا وما کان استغفار، اور جو ابراہیم علیہ السلام کا استغفار تھا نا اپنے باپ کے لیے، الا ام موعدۃ وعدها ایاہ، وہ ایک وعدے کی بنیاد پر تھا جو حضرت ابراہیم نے کیا تھا۔ کون سا وعدہ؟ سأستغفر لک ربی، جو درس والی آیت ہے، سأستغفر لک ربی، میں ان قریب تیرے لیے کیا کرتا رہوں گا؟ استغفار کرتا رہوں گا۔ اور یہ ابراہیم نے استغفار کیا بھی ہے، واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اے اللہ میرے باپ کو بخش دے، انہ کان من الضالین، وہ مشرکین میں سے ہے۔ اچھا، فلما تبین لہ، حضرت ابراہیم استغفار کرتے رہے، اور استغفار کس صورت میں کرتے رہے میں نے پہلے سمجھا دیا ہے کہ یا اللہ میرے باپ کو کیا کر، ایمان کی توفیق عطا فرما، یہ ایمان لے آئے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس طرح استغفار کرتے رہے اور دعا کرتے رہے اس کے ایمان کی۔ لیکن فلما تبین لہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ظاہر ہو گیا انہ عدو للہ، کہ یہ تو رب کا دشمن ہے، تبرأ منہ، پھر ابراہیم نے بیزاری اختیار کر لی، اب باپ کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، ابراہیم پھر کرتے کیوں رہے؟ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، اس لیے کہ ابراہیم بڑے نرم دل تھے، بڑے تحمل والے تھے، اس وجہ سے کرتے رہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اچھا اب جدائی کا انداز دیکھو، یہاں بھی کوئی دھمکی نہیں دی، بڑے پیار سے کہا وَأَعْتَزِلُكُمْ، ابا تو مجھے گھر سے نکالنا چاہتا ہے نا، تیرا میرا آخری سلام ہے، وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں جدا ہو رہا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اب ہم گھر سے اگر باپ یا کوئی رشتہ دار ہمیں نکالے، ہم 10-12 گالیاں دے کر نہ نکلے تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو دیکھیے، وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں جدا ہو رہا ہوں تم سے، بدناً، قلبی طور سے تو پہلے سے جدا ہوں، آج جسمانی طور پر بھی الگ ہو رہا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ، اور ان سے بھی الگ ہو رہا ہوں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ ہاں تمہارا یہ شرکیہ کام ہے، تم غیر اللہ کو پکارتے رہو، لیکن میں کیا ہوں؟ میں موحد ہوں، ایماندار ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میں ہمیشہ اپنے رب کو پکارتا رہوں گا، اور یقیناً میں نے جب بھی اپنے رب کو پکارا ہے نا، میں اپنے رب کو پکارنے کی وجہ سے کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ اللہ اکبر، جب بھی میں نے جو بھی رب سے مانگا ہے نا، رب نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ کما شقیتم بعبادت الاصنام، شقیتم، جس طرح تم اپنے معبودوں کو پکار کر محروم رہتے ہو نا، وہ تمہیں کچھ بھی عطا نہیں کرتے، اس طرح میں اپنے رب کو جب بھی پکارتا ہوں رب میرا مجھے عطا کرتا ہے۔ فلما اعتزلہم، بس جب حضرت ابراہیم ان سے جدا ہو گئے، وہ قصہ تمام ہو گیا جی، جدا ہو گیا ان سے بدنی طور پر، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان سے جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم کے کمالات اور ان کے اوپر انعامات کی برسات شروع ہو گئی۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، تو ہم نے حضرت ابراہیم کو عطا کیا، وَهَبْنَا ہبا، تحفہ میں دیا۔ حضرت ابراہیم چونکہ بڑی عمر کے ہو گئے تھے، اس وقت اولاد ہو رہی تھی، جب بیوی بھی جو ہے وہ انتہا درجے کو پہنچ گئی ہے، خود بھی انتہا درجے کو پہنچ گئے، بال سفید ہو گئے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، 88 سال مفسرین نے لکھا ہے۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، تو ہم نے حضرت ابراہیم کو تحفے میں دے دیا اسحاق، یہ بیٹا ہے حضرت ابراہیم کا، وَيَعْقُوب، اور حضرت یعقوب، یہ پوتا ہے حضرت ابراہیم کا۔
حضرت اسماعیل اسحاق سے پہلے پیدا ہوئے، ان کا تذکرہ آگے الگ آ رہا ہے، اس لیے یہاں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ اچھا یہ بیٹے ہم نے ان کو عطا کیوں کیے، اسحاق اور یعقوب اور اسماعیل، تاکہ تنہائی دور ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا اب اس شہر کو چھوڑ دو اور یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ شام کی طرف۔ تو حضرت ابراہیم اپنا علاقہ بابل چھوڑ کے کدھر آ گئے تھے؟ شام میں، یہاں تنے تنہا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نواز دیا تاکہ تنہائی دور ہو جائے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور پھر کمال در کمال یہ ہے کہ ہم نے ان سب کو نبی بنا دیا، اسحاق بھی نبی ہوئے، یعقوب بھی نبی ہوئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیے طرح طرح کے کمالات دے کر ان کو، یعنی اسحاق اور یعقوب کو اپنی رحمت سے۔ وَجَعَلْنَا لَهُم، اور ہم نے بنا دیا ان سب کے لیے، اسحاق، یعقوب، ابراہیم کے لیے، لسان صدق علیہ، سچا بول۔ اللہ اکبر، کیا مراد ہے جی سچے بول سے؟ سچے بول سے یہ مراد ہے کہ بعد میں آنے والے ان کو اچھائی سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام سے سینکڑوں سال پہلے گزر گئے، لیکن جب نبی علیہ السلام آئے اس وقت بھی حالت یہ تھی کہ ہر طبقہ حضرت ابراہیم کا احترام کرتا ہے۔ میں نے پہلے درس میں حضرت ابراہیم کا جب تذکرہ شروع ہوا تو میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت ابراہیم تمام انبیاء میں متفقن علیہ شخصیت ہے کہ دنیا کا ہر مذہب ان کا ادب اور احترام کرتا ہے، یہودی بھی ان کا احترام، عیسائی بھی ان کا احترام، مسلمان بھی ان کا احترام، حتیٰ کہ بتوں کے پجاری مشرکین مکہ بھی حضرت ابراہیم کا احترام کرتے، وہ بھی کہتے کہ ابراہیم ہمارے ہیں اور ہم ابراہیم والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ من رحمتنا، یہ جو کہا نا ہم نے ان کو عطا کی اپنی طرف سے خاص رحمت، اس سے مراد نبوت ہے، دینی اور دنیاوی بے شمار نعمتیں اور انعامات ہیں، برکتیں ہیں، مثلا اموال، اولاد کی کثرت، ارض مقدس کی خلافت، اور اسی طرح نسل در نسل امامت اور نبوت، یہ سارے کمالات، یہ ساری عظمتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے خاندان میں ڈال دی۔ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی ہوئے سارے کے سارے نبی علیہ السلام تک حضرت ابراہیم کے خاندان سے ہوئے، بقیہ سارے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق کی لڑی سے ہوئے ہیں، ان کے خاندان سے ہوئے ہیں، اور حضرت اسماعیل جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے ہیں ان کی لڑی سے صرف ایک ہی ہیرا آیا ہے جسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک یہ قصہ بھی تمام ہو گیا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ یعنی یہ سب انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزیاں کر رہے ہیں اور اس کی طرف محتاج ہو رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس طرح متصرف الامور اور مختار بن سکتے ہیں۔ متصرف الامور اور مختار ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، لہذا اسے ہی پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔